نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، ضلالتا گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، فما تو نہ ربحت فائدہ مند ہوئی، تجارتہم تجارت ان کی، وما اور نہ کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، تو نہ فائدہ مند ہوئی ان کی تجارت اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اس آیت میں بھی منافقین کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ منافق، جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ اشترا کا مطلب ہے ایکسچینج کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے تھے، اندھیرے میں رہنا چاہتے تھے۔ کیوں نہیں سیکھنا چاہتے تھے؟ کیونکہ قرآن پڑھ لیا تو پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درمیان پیغمبر بھیجا، ہدایت دی تھی ان کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ چھوڑ کے بھٹکنا پسند کیا۔ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے تھے۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ کام آئی، نہ فائدہ مند ہوئی ان کی تجارت، یعنی جو سودا انہوں نے کیا دین کی ہدایت چھوڑ کر دے کر گمراہی لینے کا، یہ طریقہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ کہ ہدایت پانے والے نہیں، یعنی بھٹکنے والے ہیں، گمراہ ہیں، ضالین ہیں۔ یہی ان کی حماقت ہے۔ السفہاء کہا گیا ان کو کہ انہوں نے کیا کیا؟ کیا لیا انہوں نے اور کیا بیچا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو ہدایت سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ کس سے ہوتی ہے؟ اندھیرے میں رہنے سے۔ ہدایت کا موقع ہے مگر وہ سونا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، کمرے اندھیرے کر کے، دنیا کے آرام کر کے، اور تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ وما کانوا مہتدین، تو ایسوں کو کہاں ہدایت ملے گی؟ کیا وہ اس سے توفیق ملے گی ان کو؟ تو کیونکہ ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ کیا دعا مانگی تھی ہم نے سب سے پہلے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تقویٰ چاہیے اس کے لیے، اللہ کا ڈر چاہیے، تو جو توجہ اور دلچسپی چاہیے اور کوشش اور محنت چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ اپنی کوششیں الٹ کاموں میں لگاتے ہیں، دھوکہ دینے، فریب، جھوٹ اور ایمان والوں کا مذاق، ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسی سمارٹنس جو ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے توفیق چھین جاتی ہے صحیح راستے پر چلنے کی۔ تو اب آیت نمبر 17 یعنی 17 میں دیکھیے، مثلہم، مثال ان کی، کمثلی جیسے مثال، الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی، نارن آگ، فلما پس پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اس کا، ذہبا لے گیا، اللہ بنورہم نور ان کا، ترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیرے میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو، تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔
مثال ان کی کن کی؟ منافقین کی مثال ہے کہ حالت ان کی کیسے، ان کی حالت ان کی صفت ہے. تو اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جس کے آگ روشن کے لیے کہا جائے کسی کو، کسی انسان کو، کسی آدمی کو، تو جب وہ آگ روشن کر دیتا ہے، فلما اضاءت، جب وہ روشن ہو گئی اور اس کا ماحول بھی روشن ہو گیا، تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایک کسی کو دین کا علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، تو جب ہر طرف دین کا علم پھیل گیا، اسلام آ گیا، دین کی تعلیم آ گئی اور اس سے اچھے اور برے کا پتہ چلنے لگ گیا، تو ذہب اللہ نور، کیا ہے؟ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نور جو ہے وہ لے گیا، اچھے اور برے کی صلاحیت دیکھنے کی اس کے اندر سے ختم ہو گئی، اس سے چھن گئی. وترکہم، اور اللہ نے چھوڑ دیا اس کو فی ظلمات، کفر کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، کہ لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کو اپنی روشنی ان کی چلی گئی. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ماحول روشن ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر اسلام مدینے میں موجود ہیں، گھر گھر اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ان کو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ نے ان سے توفیق چھین لی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی اور دیکھنے کی، کیونکہ ان کی آنکھیں اور ان کے دل کا نور چلا گیا ہے. ایسا کیوں ہوا ہے کہ قرآن کی ایک صورت ہے سورۃ المنافقون، جس کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا وہ سمجھ نہیں سکتے. کوئی بھی انسان جب وہ حق کو جان لیتا ہے، جب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا، یا وہ حق کی اس بات کو، یا اس کی شان کو، قرآن پاک کے علم کو کم تر سمجھتا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورۃ الصف، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. جب وہ بگڑے تو انہوں نے حق میں میخ کرنے لگے، اور میخ نکالتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی. ایک مثال ہے کہ اگر ہم بہت محنت کر کے کوئی کھانا تیار کرتے ہیں اور پکا کر اور ٹرے سجا کر بچے کے آگے رکھتے ہیں، اور وہ اس میں سے کیا کہتے ہیں منہ بنانے لگتا ہے، اس میں نقص نکالتا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ مرچیں زیادہ ہیں، یہ ایسے ہے، یہ کیا کھانا بنایا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے کیا کریں گے آپ؟ اس کے آگے سے وہ ٹرے اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ اس کو تو اس کا دل نہیں کر رہا، اس کو قدر نہیں، تو ہم اس کے آگے سے کھانا اٹھا لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ دین کی نعمت اتاری، اور وہ اس میں سے میخ نکال رہے ہیں، حجت بازی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو جب کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کے دوستوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بطور سزا ان سے ان کے اور کیا کہ دین کی اور علم کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی صلاحیت ان سے چھین لیتے ہیں، اور پھر وہ دین کی محبت اور دین کی قدر و قیمت ان کے دل سے اٹھ جاتی ہے. ہدایت کے ذرائع جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالی ہمیں جو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.